میں کالج کی کلاس میں بیٹھا لیکچر لے رہا تھا جب اچانک مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ دل ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے کلاس ٹیچر موجود تھی اور وہ ہمیں بایولوجی پڑھا رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا تھا اور اللہ اکبر زیر لب پڑھا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ میری ہتھیلیاں نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ گھبراہٹ کے باعث میرے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ کمرے میں تقریباً 8 پنکھے چل رہے تھے، مگر اس کے باوجود مجھے اس قدر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کلاس ٹیچر مس امرین مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا عمر، سب خیریت ہے؟ لیکن میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے تھے اور دل کی دھڑکن مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مس امرین گھبرا گئی تھی۔ وہ فوراً میرے پاس آئیں اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹا سب خیریت ہے نا؟ میں کسی کو بلاؤں؟ جبکہ میں فوراً اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے ہیڈ بوائے کے ذریعے باہر سے ڈاکٹرز کو بلوا لیا تھا، جبکہ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یکدم ایک ٹیچر ہماری کلاس میں آئی تھی اور مجھے پکارا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو چھٹی مل گئی ہے، آپ ابھی کے ابھی گھر جائیں۔ آپ کے گھر سے اطلاع آئی ہے کہ آپ کے ابو کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں جلد بازی میں اسپتال لے کر گئے ہیں۔ اور یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے ابو تو ٹھیک تھے، صبح سویرے ہی میں ان سے ڈانٹ کھا کر آیا تھا، پھر بھلا انہیں کیا ہو سکتا تھا؟ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میری طبیعت جو عجیب سی ہو رہی تھی وہ یکدم بحال ہو گئی تھی اور میں بھاگنے والے انداز میں کلاس روم سے باہر آیا تھا۔ میرا بیگ بھی کلاس میں ہی رہ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا دوست میرا بیگ وغیرہ سنبھال لے گا۔ میں الٹے قدموں پارکنگ ایریا میں گیا تھا اور اپنی بائک پر بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ 2 بار میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی بری خبر نہ ملے، میرے بابا بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے فوراً یہ سر نفی میں ہلایا تھا، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو بالکل ٹھیک تھے، میں ان سے صبح خود مل کر آیا تھا۔ میں آج کالج جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ مجھے صبح نہ اٹھائیے گا، مگر بابا فوراً میرے سر پہ پہنچ گئے تھے اور غصہ کرتے ہوئے بولے تھے، میں اس لیے کالج کی فیس نہیں بھرتا کہ تم سو کر وقت برباد کرو، فوراً اٹھو اور کالج جاؤ، اگر تم نے آج چھٹی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کسمسا کر کروٹ بدل چکا تھا جب اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ مارا تھا اور میں بلبلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ ایسے ہی تھے، غصے کے اندر وہ سب کچھ فراموش کر دیتے تھے کہ سامنے میری اولاد کس عمر کی ہے۔ میں تھوڑے ہی راستے پہ تھا جب دور سے مجھے اپنے گھر کے سامنے ٹینٹ لگا ہوا نظر آیا تھا۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے، میرا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ مجھے محلے والوں نے سنبھال لیا تھا۔ میں دور سے ہی چیخنا شروع ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگ کر اپنے گھر پہنچا تھا اور سامنے میری ماں، میری بہنیں سب چیخو پکار مچا کر رو رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ یہ کیسا عذاب مجھ پہ نازل ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ محلے والوں نے بتایا تھا کہ ابو کو صبح سویرے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، جس کے باعث وہ چل بسے تھے۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ میری ماں اپنے بال نوچ نوچ کر رو رہی تھی۔ میں بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ محلے والے اور میرے تاؤ اور چاچو نے ہی تمام چیزوں کو سنبھال لیا تھا۔ میری اتنی عمر نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کے معاملات اپنے ہاتھ سے طے کرتا، لیکن آخری وقت جب میرے بابا کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت سب نے مجھے آگے کر دیا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ تم ہی اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارو۔ میں چیخ چیخ کر قبرستان میں رو پڑا تھا۔ میں کسی قیمت پر یہ نہیں کروں گا، میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میرے تاؤ نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور حوصلہ دیتے ہوئے بولے تھے، بیٹے کو ہی یہ رسم ادا کرنی ہوتی ہے، اگر تم ہمت نہیں کرو گے تو آگے معاملات کیسے سنبھالو گے؟ ایک تم ہی ہو جس سے اب ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اس لیے ہمت کرو اور آگے بڑھو۔ جبکہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن بڑوں کی بات کا مان رکھنا بھی بہت ضروری تھا۔ میں قدم بقدم چلتا ہوا قبر کے پاس آیا تھا۔ ہمارے محلے کے مولوی صاحب ہی قبر میں اترے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر میں نے بابا کی آخری رسومات ادا کی تھی اور قبر سے باہر آ گیا۔ مٹی ڈال دی گئی تھی اور بابا ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں جب مغرب کے وقت مہمانوں کے ساتھ گھر واپس آیا تو میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بے بس لہجے میں بولی تھی، چھوڑ آئے تم میرے شوہر کو، رحم نہیں آیا تمہیں؟ جبکہ میں 2 قدم چل کر اپنی ماں کے قریب آیا تھا اور انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ اس گھر کا واحد کفیل اب میں تھا، مجھے ہر چیز سنبھالنی تھی۔ میری ماں پاگلوں کی طرح میری گرفت میں مچل رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے۔
مگر میں نے انہیں بہت مشکل سے سنبھال لیا تھا اور اگلے روز میرے تاؤ چاچو نے مجھے مجمع کے سامنے بٹھا دیا۔ ہر طرف مرد ہی مرد ہو رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی پگڑی منگوائی گئی تھی، جبکہ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، یہ کام میں کسی صورت نہیں کروں گا۔ کیوں آپ لوگ میری جان لینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے باپ کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ جبکہ میرے چاچو نے مجھے گلے سے لگایا تھا اور حوصلہ لیتے ہوئے کہا تھا، تمہیں اب یہ سب کرنا ہے، بیٹھ جاؤ، یہ رسومات ہمیں ادا کرنی ہی ہوتی ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ جبکہ میرا برا حال کسی بے جان انسان کی مانند ہو رہا تھا۔ اندر میری ماں کے سر پہ سفید چادر ڈال دی گئی تھی اور مجھے مردوں کے سامنے سفید پگڑی پہنا دی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ باپ کی جگہ مجھے رکھا جا رہا ہے۔ بہنوں کی شادی، ان کے اخراجات، ماں کی ذمہ داری اب میرے ہی سر تھی۔ جبکہ وہ پگڑی پہن لینے کے بعد میں چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں کالج پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہاں جو خبر مجھے ملی تھی وہ میرے اعصاب جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور امی کو عدت میں بٹھا دیا گیا۔ اب گھر کی باغ دوڑ میرے ہی ہاتھ میں تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کو فی الحال چھوڑ دیا تھا اور ابو کے کاروبار کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مگر ابو کے تجربے اور میرے تجربے میں بے انتہا فرق تھا۔ ان کی بات مارکیٹ میں الگ تھی اور مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اکثر اوقات میں ابو سے کہتا تھا کہ میں دکان پر بیٹھنا چاہتا ہوں، آگے پیچھے رہوں گا تو سب مجھے پہچانیں گے۔ لیکن میرے ابو کہتے تھے کہ میں تمہیں مزدور نہیں بنانا چاہتا، میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، اس لیے تم پڑھائی کرو۔ انہوں نے میری پڑھائی پہ بہت پیسہ لگایا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے اور میں اب پڑھ لکھ کر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ گھر میں روٹی کے لیے مجھے کمانا تھا۔ میں جان توڑ محنت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں اپنے تاؤ کے پاس چلا گیا اور ان کے سامنے باہر جانے کی پیشکش رکھی تھی، جبکہ میرے تاؤ مجھے دیکھتے ہوئے حیران کن لہجے میں بولے تھے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہاری 3 بہنیں ہیں، اماں ہے، کس کے آسرے پر ان لوگوں کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبکہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب ہونا بے انتہا ضروری تھا۔ میں محض پاکستان میں رہ کر اتنا نہیں کما سکتا تھا کہ اپنی 3 بہنوں کی رخصتی بھی کرتا اور اپنی ماں کی کفالت بھی کرتا۔ مستقبل میں مجھے بھی شادی کرنی تھی۔ میں اپنے باپ کے کاروبار کو وسیع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے اس کاروبار کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست احباب سے سن رکھا تھا جو بھی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے وہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بس اپنا دماغ بنا لیا تھا کہ میں اب باہر نہیں جاؤں گا اور اپنی زندگی کو بہترین بناؤں گا۔ مجھے معلوم تھا میرے پیچھے کوئی بہترین سپورٹ نہیں ہے، اس لیے جو کرنا تھا مجھے ہی کرنا ہوگا۔ میں وقت سے پہلے ہی بہت بڑا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے سنبھالنا تھا اور میں اس بات کو تسلیم کر چکا تھا۔ میں ان اوباش لڑکوں کی طرح نہیں بننا چاہتا تھا جن کے باپ اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں۔ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھے قربانی دینی تھی۔ میری ماں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت روئی تھی۔ میرے سینے سے لگ کر انہوں نے ایک ہی شکوہ کیا تھا، عمر، تمہارے بابا مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا میں چلے گئے، اب تم بھی چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے پیچھے 3 بہنیں ہیں، میں ہوں، اگر تم نہیں ہوگے تو یہ دنیا ہم پہ حکمران بن کر بیٹھ جائے گی۔ گھر میں ایک مرد کا سایہ ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ تمہیں جو کام کرنا ہے تم یہی کرو، اللہ پاک ہمارا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بنا ہی دے گا، تم پریشان نہ ہو۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہوں گی، تمہاری بہنیں بھی نماز پڑھیں گی، دعا کریں گی، تمہاری روزی میں ترقی ہو جائے گی، تم نہ جاؤ۔ مگر میں خاموش تھا۔ ان کی باتیں بالکل ٹھیک تھی، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ بھی کہتا ہے کہ محنت کرو گے تو پھل ملے گا، اگر محنت نہیں کرو گے تو ہمیشہ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اس لیے میں امی کی بات محض ایک کان سے سن رہا تھا اور دوسرے کان سے نکال رہا تھا، لیکن شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ میں اس بات کو فراموش کر چکا تھا کہ میری ماں ایک تجربے کار عورت ہے۔ ان کی عمر مجھ سے کئی زیادہ تھی اور ان کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں۔ اگر میں چلا جاتا تو واقعی یہ دنیا ان پہ حکمران بن سکتی تھی، لیکن میں بے بس تھا۔ میرے پاس سوائے باہر جا کر کمانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ابو کی دکان کو بند کر دیا تھا، اس میں جتنا بھی سامان تھا میں نے دوسری دکانوں پر بیچ دیا تھا، اور جتنی اجرت مجھے حاصل ہوئی تھی اس کے ذریعے میں نے سعودی عرب کا ویزا اور ٹکٹ کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ میرے ابو کے کچھ دوست ٹریول ایجنٹ کا کام کرتے تھے، ان کے ذریعے ہی میری ساری تیاریاں کی جا رہی تھی۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی نوکری تھی۔ میں بس اللہ کا نام لے کے سعودی عرب جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ سرزمین میرے پاک رب کی ہے، وہ عظیم الشان رب میرے لیے بہترین ذریعہ ضرور بنے گا۔ مجھے جہاں جا کر نوکری بھی مل جائے گی اور میں رہنے کے لیے جگہ بھی ڈھونڈ لوں گا۔
لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں جانے کے بعد مجھ پر کتنی آزمائشیں آنے والی ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ میری امی بہنیں بہت روئی تھی، مجھ سے منت کی تھی کہ عمر بھائی آپ ایسا نہ کریں، آپ کے بغیر ہم کیسے رہیں گے۔ میری بڑی بہن نے تو مجھے ڈانٹا تک تھا، خبردار عمر جو تم نے باہر جانے کی بات بھی کی، لیکن میں خاموش تھا۔ میں نے بولنا بالکل ہی بند کر دیا تھا، اور میرے دوست احباب بھی مجھ سے ناراض ہو رہے تھے۔ ان سب کا کہنا تھا کہ تم پڑھائی کے ساتھ اپنے باپ کا کاروبار سنبھالو، اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا۔ لیکن میں کسی کو بھی اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کے حالات محض مجھے ہی معلوم تھے۔ گھر کی گاڑی اتنی آسانی سے نہیں چل سکتی تھی۔ محض 2 مہینے بعد ہی میں پاکستان سے سعودی عرب پرواز کر گیا تھا۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر میری ماں بہنیں مجھ سے گلے لگ کر خوب روئی تھیں۔ میری عمر محض 20 سال کی تھی، اور اس عمر میں لڑکے اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں۔ ابھی ان کی پڑھنے اور کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اور میں سب چیزوں کو پسے پش ڈال کر کمانے کی راہ میں نکل گیا تھا۔ میری نیت صاف تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب میرا ساتھ ضرور دے گا۔ اور کہتے ہیں نا، جب سچے دل ساتھ کے جاؤ تو خدا بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ میرا جہاز اڑان بھرنے لگا تو میں نے اسی پر اللہ سے دعا کی تھی، میں اس سرزمین پہ جا رہا ہوں، یا رب میرے لیے خیر کرنا، مجھے وہاں جاتے ہی نوکری مل جائے، ایسا کوئی بندوبست کر دینا۔ میں کافی بلند آواز میں اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے برابر میں بیٹھے شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے چونک کر اس آدمی کو دیکھا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض سے بتن کیا ہوا تھا، سر پہ ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ میں چونک گیا تھا، یا آدمی مجھ سے نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے مسافر ہے، اپنا وقت گزارنے کے لیے حال احوال پوچھ رہا ہو۔ میں نے بھی دوستی بڑھانے کے لیے اس سے کلام کر لیا، میرا نام عمر ہے۔ وہ مزید بولا، کس لیے جا رہے ہو سعودیہ؟ شاید وہ عمرہ کے لیے جا رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے سادگی سے بولا، ابا کا انتقال ہو گیا ہے، گھر میں ماں اور بہن 3 بہنیں ہیں، گھر کا واحد کفیل میں ہوں، بھاگ دوڑ میرے ہی کندھوں پہ ہے، اور میں نوکری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ مزید بولا، کس طرح کی نوکری کرو گی؟ کچھ سوچ رکھا ہے یا پھر کسی کمپنی کے لیے جا رہے ہو؟ جبکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ آدمی مجھ سے اتنی کھوج کیوں کر رہا ہے، مگر میں بور ہو رہا تھا، اس لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید بولا، بھائی کسی کمپنی کے لیے تو نہیں جا رہا، بس اللہ کو حاضر ناظر جان کر وہاں جا رہا ہوں، وہ پاک رب بہت کریم ہے، وہی مجھے نوکری اور رہنے کے لیے جگہ دے دے گا۔ مجھے اس اللہ پر یقین ہے، اور اپنی سرزمین پر بلا کر مجھے مایوس نہیں لوٹائے گا۔ میری بات سن کر وہ آدمی مسکرایا تھا، اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بہت ہی خوش نصیب انسان ہو جو اللہ کی ذات پر اتنا یقین رکھتے ہو، تمہارا یہ یقین کامیاب ٹھہرے گا۔ میں سعودیہ کا ہی رہنے والا ایک باشندہ ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنا مانتے ہو تو اپنا نمبر اور نام وغیرہ بتا دو، بلکہ نہیں، تم ایک کام کرو، تم میرے گھر ہی چلو، مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ ملازم سے مراد جھاڑو پوچھا کرنے والے انسان کی نہیں، محض ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ میری بیٹیاں بڑی ہو چکی ہیں، کالج جانے کے بہت مسائل ہوتے ہیں، میری بیوی اکثر شاپنگ اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جاتی رہتی ہے، مگر میں حد درجہ پریشان ہو جاتا ہوں، ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے مجھے آفس سے گھر آنا پڑتا ہے۔ میرا ڈرائیور کافی دن سے بیمار تھا اور اب انتقال ہو گیا ہے، میں اب کافی ہلکان ہو رہا ہوں، سعودیہ میں زیادہ لوگوں کو میں بھروسہ نہیں کر پا رہا، لیکن تمہاری باتوں سے مجھے تمہاری ذات پہ بھروسہ ہو رہا ہے۔ میرا نام کامل ہے، اگر تم مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو تو میرا ہاتھ تھام لو، میں کوشش کروں گا تمہاری زندگی بدل دوں، باقی جو رب کو منظور ہوگا۔ یہ بات سن کر تو میری باچھی کھل اٹھی، میں یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے جہاز میں ہی نوکری مل جائے گی، مجھے زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی۔ میں اس آدمی کا ہاتھ تھامتے ہوئے فوراً بولا تھا کہ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، آپ نے میری جو مدد کی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، آپ میرے لیے فرشتہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی سکون اور راحت دے۔ جبکہ وہ آدمی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، ارے بھائی تم نے تو مجھے بے وجہ ہی شرمندہ کر دیا، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا حامی ناصر ہوگا۔ واقعی جب سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گھنا سایہ کہیں چلا گیا ہو۔ اللہ تمہیں صبر دے اور تمہارے گھر والوں کو بھی۔ میں اس کے ساتھ سیلری وغیرہ کی بات چیت کرنے لگا تھا، اس نے مجھے بہت اچھی اجرت دینے کا وعدہ کیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پاک پروردگار کا کس طرح شکر ادا کروں۔ اس نے مجھے وہ عطا کر دیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی جلدی نوکری کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ہمارا جہاز تقریباً 6 گھنٹے بعد لینڈ ہوا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر کی طرف لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ اس کو لینے کے لیے ایک گاڑی آئی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ میرا ارادہ پہلے خانہ کعبہ جانے کا تھا،
لیکن وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ ہم جمعے والے دن خانہ کعبہ چلیں گے، وہاں جمعے کی نماز ادا کریں گے، خطبہ سنیں گے اور پھر تم عمرہ ادا کر لینا۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی۔ اس کا گھر دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، میں بھی چند پل کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کو بہت خوبصورت انداز میں سجایا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی 2 لڑکیاں بھاگتی ہوئی آئی تھیں، ایک کی عمر 18 سال اور دوسری کی 16 سال کی تھی۔ دونوں ہی بابا بابا کہہ کر اس کے بالوں میں سما گئی تھیں۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہو گیا تھا، یقیناً یہ اس کی بیٹیاں تھیں اور انہی کو روزانہ مجھے چھوڑنے کے لیے جانا تھا۔ دونوں نے کالے رنگ کا حجاب پہنا ہوا تھا جو ان کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ دونوں کی دیکھنے میں کافی پرکشش تھی۔ چند پل بعد ان کی بیوی بھی سامنے سے نمودار ہوئی۔ وہ تقریباً 48 سال کی تھی، وہ بھی کافی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی کامل سے گلے ملی تھی، جبکہ میں یکدم شرمندہ ہو گیا۔ پاکستان میں ان سب چیزوں کو بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن عرب میں یہ کافی عام ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر مجھے چند ہی پل میں بھول گیا تھا، جبکہ میں اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے بھی میرے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے، میری بہنیں، اماں ایسی میرے آنے پہ خوش ہوں گی۔ یہ خیال آتے ہی میرے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان آ گئی۔ جیسے اس کو میرا خیال آیا، وہ اپنے گھر والوں سے میرا تعارف کروانے لگا۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر ٹھٹک کر مجھ سے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، کیا ہوا بھائی، سب خیریت ہے؟ میں یکدم خجل سا ہو گیا۔ میرا سر نفی میں ہلاتے ہوئے میں نے بولا، نہیں میں معافی چاہتا ہوں، دراصل آپ کی فیملی کو دیکھ کے مجھے اپنی فیملی یاد آ گئی تھی۔ جس پل میں پاکستان لوٹ کر جاؤں گا تو میری ماں بہنیں بھی مجھے دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوں گی۔ آپ کی بیٹیاں مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھیں، جبکہ اس کی بیوی بھی کافی ملنسار عورت تھی، جبکہ کامل نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنی بیوی سے میرا تعارف کرواتے ہوئے بولا تھا کہ یہ پاکستان سے آیا ہے، اس کو نوکری کی ضرورت ہے۔ میں نے بطور ڈرائیور اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب تم لوگوں کو بالکل بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بھی آفس میں اپنا کام آرام سے کر لوں گا۔ جبکہ اس کے گھر والے مجھ سے بہت خوش اخلاقی سے ملے تھے۔ مجھے اندر آنے کی ہدایت کی تھی اور میں سمجھا تھا شاید یہ لوگ مجھے 7 کوارٹر میں ٹھہرائیں گے، لیکن یہ لوگ بالکل بھی ایسے نہیں تھے، بلکہ کافی معزز فیملی تھی۔ مجھے بھی مہمانوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کسی قیمت پر نہیں بٹھائیں گے، لیکن کامل نے مجھے اپنے برابر والی کرسی دی اور ساتھ میں جو کھانا وہ لوگ تناول کر رہے تھے مجھے بھی نوش فرمایا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ رب مجھ پہ کس طرح مہربان ہو رہا ہے۔ پھر ایک دم ایک خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے میری نیت دیکھ کر اللہ کو مجھ پہ پیار آ گیا ہو، جبھی وہ مجھے اتنے احسانات کر رہا ہے۔ میں نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا تھا اور دل ہی میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی ماں کو شدت سے یاد کیا تھا۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد کامل نے مجھے نیچے موجود ایک کمرہ دے دیا جو یقیناً مہمانوں کے لیے مختص تھا۔ وہ کمرہ کافی چھوٹا تھا، ایک سنگل بیڈ اور الماری اس کمرے میں موجود تھی اور ایک چھوٹا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ میرے لیے کمرہ کافی تھا۔ میں نے اپنا سامان، جوتے وغیرہ اتار دیے اور تھک کر بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں غرق ہو گیا۔ میرے پاس ابھی سعودی عرب کی سم موجود نہیں تھی جس کے ذریعے میں اپنے گھر والوں کو اطلاع کرتا، لیکن مجھے معلوم تھا میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے میں جلد سے جلد انتظام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ کامل بھائی کے اٹھانے سے کھلی۔ وہ مجھے نماز کے لیے جگا رہے تھے۔ سعودی عرب میں رہنے والے ہر گھرانے میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے اور یہی حال کامل بھائی کے گھرانے کا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ مسجد لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی سرزمین پر نماز پڑھ کر جو سکون مجھے حاصل ہوا تھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق حقیقی، اے میرے کل کائنات کے مالک، اے میرے پاک پروردگار، اے رب مصطفیٰ، میں آج تیری زمین پر بیٹھا تجھ سے مخاطب ہوں۔ یا اللہ، میں تیری سہارے اپنی بہنوں، اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں کا خیال رکھنا، ان کو لمبی زندگی دینا۔ میری ماں کا سایہ ہم چاروں بہن بھائیوں کے سر پہ سلامت رکھنا۔ میری بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ، میں یہاں پر آرام سے اپنا ہر کام کر سکوں، اتنی مجھے توفیق دینا۔ اے رب کائنات، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تو خالق خدا ہے، مجھے ہر برائی سے دور رکھنا اور مجھے بہترین رزق عطا فرمانا۔ کافی دیر تک میں اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا تھا اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر میں اٹھ گیا تھا اور کامل بھائی پیچھے کھڑے مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ بات پوچھوں؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ عمر، تم اتنی لمبی دعائیں کیسے مانگ لیتے ہو؟ میرے پاس تو زیادہ دعا بھی نہیں ہوتی، بہت جلد میری دعا ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی بات سن کے میں مسکرایا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔
میں دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے بولا تھا کہ جس کے پاس سب کچھ ہو بھلا وہ کیا مانگے گا؟ خاندان کا سکھ، پیسوں کا سکھ، شہرت، ہر ایک چیز تو کامل بھائی آپ کے پاس ہے۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ میں ان کی کسی بھی چیز پہ نظر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ انہوں نے پورا دن مجھے راستے سمجھا دیے، ان کی بیوی جہاں جہاں شاپنگ کرنے کے لیے جاتی تھی وہ مالز بھی وہ مجھے دکھائے، اپنی بیٹیوں کا کالج بھی دکھایا، مجھے کافی آسانی ہو گئی تھی۔ ایک دن تو میرا ایسے ہی گزر گیا اور کامل بھائی سے بات کر کے میں نے اپنے لیے ایک نئی سم خرید لی، جس کے ذریعے میں اپنی ماں بہنوں کو اطلاع کر چکا تھا کہ مجھے ایک اچھا گھرانہ بھی مل گیا ہے اور اچھی جاب بھی مل گئی ہے۔ آپ لوگوں کو میری طرف سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری اماں تو صدقے بھری جا رہی تھی، ان لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنی جلدی نوکری مل چکی ہے، جبکہ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن بس اللہ کا خاص کرم تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میں اپنی نوکری بہت ایمانداری سے کر رہا تھا۔ میں ان کی بیٹیوں کی طرف بالکل بھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، ان کی بیگم سے بھی میری بہت عزت سے بات کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کامل بھائی نے 1 مہینے کے بعد ہی میری اجرت ڈبل کر دی، جبکہ میں تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تم ایک نیک انسان ہو، تم نے میری بیٹیوں پہ غلط نگاہ نہیں ڈالی اور نہ ہی میری بیوی سے بدسلوکی کی، بلکہ بہت عزت کے ساتھ تم پیش آتے ہو۔ مجھے ان کے پاس کام کرتے ہوئے تقریباً 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا۔ کئی دنوں سے چھوٹی بہن مجھے بتا رہی تھی کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں آج ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر آنے کے بعد کافی اداسی سے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے میری ماں بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، بھلا وہ میری بات موبائل میں کہاں آتی تھی جو انسان کو مل کر سکون ملتا ہے۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کامل بھائی میرے برابر میں بیٹھے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور سرنفی میں بولا، بھائی کیا ہو گیا، آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ جبکہ وہ میرے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، یہاں بیٹھنے میں کیسی شرم، مجھے یہ بتاؤ تم کس لیے پریشان ہو، تمہیں کون سی مشکل پیش آ رہی ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ جبکہ میں انہیں ٹال رہا تھا اور میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دل کی بات کسی سے بولوں۔ ایک واحد ابو تھے جن کے سامنے میں کھل کر عیاں ہو جاتا تھا، مگر اب میرے پاس کوئی ایسا ساتھی موجود ہی نہیں تھا جن کو میں اپنی کیفیت بتاتا۔ لیکن بار بار ان کا بولنا مجھے اپنی کیفیت بتانے پہ مجبور کر گیا۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے گلو کے لہجے میں بولا تھا، کامل بھائی مجھے اپنی ممی کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ کافی آبدیدہ ہو رہی ہیں، مسلسل مجھے یاد کر کے بیمار ہو گئی ہیں، 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا ہے، ابو کی قبر پر نہیں گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ پردیس میں رہنے والا ہر انسان بہت کمزور ہوتا ہے، نہ اپنے ماں باپ سے مل سکتا ہے نہ ہی بہن بھائی سے۔ بس یہی سوچ کر تھوڑا اداس ہو گیا تھا، مگر آپ بتائیں کوئی کام ہے؟ جبکہ کامل بھائی خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے کہ حوصلہ کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ جب باہر آنے کا رسک لیا ہے تو اس طرح ٹوٹ کر مت بکھرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں کس طرح سے کام آیا تھا، میں بس یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں تو بہت اداس دیکھا، سوچا تم سے کیفیت پوچھ لوں، مگر تمہاری بات سن کر تو مجھے بھی واقعی افسوس ہوا ہے۔ اللہ تمہاری مدد کرے۔ یہ بول کر کامل بھائی اندر چلے گئے، جبکہ میں ان کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ بے شک ہر انسان اپنی دکھ سمجھ نہیں سکتا، لیکن شاید اس بار میں غلط ثابت ہونے والا تھا۔ 2 دن بعد انہوں نے مجھے اپنے آفس بلایا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کی بیٹیوں کو کالج چھوڑ کر گھر واپس آیا تھا۔ ان کا میسج ملتے ہی میں فوراً ان کے پاس پہنچا۔ مجھے 3ری منزل کے فلور پہ جانا تھا۔ مجھے سامنے ہی لفٹ سے گھٹن ہوتی تھی، اس لیے میں نے سیڑھیوں کا انتخاب کیا۔ میں اوپر پہنچا تو میرا سامنا سب سے پہلے کامل بھائی کے اسسٹنٹ رحمان سے ہوا۔ وہ مجھے لے کے سیدھا کامل بھائی کے کمرے میں گیا۔ وہ کرسی پہ بیٹھے شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتی شروع ہو گئے، میں تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، مگر تم نے آنے میں کافی وقت لگا دیا۔ خیر بیٹھو، وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک سانس میں شروع ہو گئے تھے، جبکہ میں کافی گھبرا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے یہاں کیوں بلایا۔ اگر انہیں سیلری وغیرہ دینی ہوتی ہے تو وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے، پھر یہاں بلانے کی وجہ میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں 2 دن سے تمہاری بات سوچ کر بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ کل رات بھی میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی کافی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ایک بہترین مشورہ دیا ہے اور میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں تمہاری پریشانی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ جبکہ میرے ماتھے پہ بل آئے تھے، میں انہیں نا سمجھ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے ان کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا واقعی اس دنیا میں فرشتہ نما انسان بھی ہوتے ہیں؟ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کامل بھائی کے گلے لگ گیا۔
ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں اپنے خرچے میں پاکستان بھیج رہا ہوں، تم وہاں اپنے خاندان والوں سے ملو اور 1 ہفتے کے بعد واپس آ جاؤ، تمہارا واپسی کا ٹکٹ اور جانے کا سارا انتظام میرے ذمہ ہے۔ جبکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح ان کا شکریہ ادا کروں۔ انہوں نے فوراً میری واپسی کے ٹکٹ کا انتظام کر دیا تھا اور میں اپنا سامان باندھنا شروع کر چکا تھا۔ ابھی میں گھر سے نکل کر ایئرپورٹ پر جاتا اس سے پہلے ہی کامل بھائی کی بیوی آسیہ نے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے حیران ہو کے ان کی جانب دیکھا، مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری کمی ہم سب کو بہت محسوس ہوگی، تم نے اس دوران سب کا بہت خیال رکھا ہے، تم جاؤ اور اپنی فیملی سے ملو اور اچھے سے وقت گزار کر آنا۔ جبکہ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور کامل بھائی کے ہمراہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جس پل میں سعودی عرب میں آیا تھا اس وقت میں یہاں پر کسی بھی انسان کو نہیں جانتا تھا، لیکن آج میں یہاں سے جاتے ہوئے بہت سی یادیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے واقعی میرا بہت خیال رکھا تھا، میرے دل سے ان لوگوں کے لیے دعا نکل رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر کامل بھائی کے گلے لگ کر میں خوب رویا تھا، ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ اگر آج آپ میری مدد نہ کرتے تو میں کبھی بھی اپنی ماں سے ملاقات نہ کر پاتا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ جبکہ وہ میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولے تھے، اور آپ دیدہ ہو کر نہ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں، بس یہ سب اللہ ہی میرے ہاتھوں سے کروا رہا ہے۔ ان کی دریا دلی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں جہاز کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اپنے گھر کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، میں ان سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے محض آج کالج کے ایک دوست کو بلایا تھا، وہی مجھے ایئرپورٹ لینے کے لیے آ رہا تھا۔ میری فلائٹ میں 6 گھنٹے بعد پاکستان لینڈ ہو گئی تھی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق میرا دوست مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ اس کے ساتھ میرے 4 دوست اور بھی تھے، وہ سب مل کر مجھ سے بہت خوش ہوئے۔ سب نے میرا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا تھا۔ میں سیدھا گھر گیا، گلی میں بالکل سناٹا ہو رہا تھا۔ میں دوپہر 2 بجے کے وقت گھر پہنچا تھا، ورنہ میری ملاقات گلی والوں سے بھی ہو جاتی۔ میں سیدھا اپنے گھر کے پاس آیا، گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور گھر میں قدم رکھا۔ پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ جب میرے بابا حیات تھے تو اکثر ان کی آواز گونجتی رہتی تھی، لیکن آج ہمارا گھر بالکل سنسان ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے تھے۔ 3 مہینے پہلے یہاں سے جاتے وقت میں اپنی آنکھوں میں خواب سجا کر آیا تھا، اور آج وہ خواب پورے کر کے لوٹنے کے بعد مجھے پھر بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید جس چہرے پر میں وہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا وہ چہرہ آج اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ مجھے بالکل خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی زندگی باہر گزار کر آیا ہوں۔ اتنی محنت کر کے میں نے گھر والوں کے لیے پیسہ جمع کیا ہے۔ اگر آپ میرا باپ حیات ہوتا تو میں اس خوشی کو دل سے مناتا، لیکن میرے پاس سب کچھ بھی نہیں۔ میں امیر ہونے کے بعد بھی سب سے زیادہ غریب تھا۔ میں مزید آگے بڑھا تو لاؤنج میں میری امی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ایک بہن گہری نیند میں تھی، جبکہ ایک بہن نماز پڑھ رہی تھی، اور تیسری یقیناً کچن میں تھی۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گیا اور ان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وہ سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ میری بہن جو کچن میں موجود تھی وہ چیختی ہوئی میرے گلے سے لگی تھی، جبکہ سوتی ہوئی بہن بھی بکھلا گئی۔ میری اماں زاروں قطار رو رہی تھی، ان کو بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں حقیقت میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ دیوانہ آوار میرا چہرہ چوم رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے گلو گیر لہجے میں بولی تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا میری عمر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں کوئی خواب تو نہیں ہے؟ جبکہ میری نگاہ بے ساختہ میری بہن پر گئی جو نماز پڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ میرا دل بھر سا آیا، کتنی محبتوں سے دور میں تنہا پردیس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اور یہ ہفتہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھا۔ پورا خاندان ہی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اور اتوار والے دن جب میری واپسی ہو رہی تھی تب میری ماں مجھے چمٹا کر خوب روئی تھی۔ انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ عمر تم نہ جاؤ، میں کس طرح تمہارے بغیر زندگی گزاروں؟ لیکن نہ میں ٹھہر سکتا تھا نہ میں ٹھہرا تھا۔ لیکن آج جو تکلیف چاہتے ہوئے مجھے ہو رہی تھی وہ پہلی بار محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آج میری ماں کا روکنا میرے لیے کتنا کارآمد ثابت ہونا تھا۔ لیکن جب کہتے ہیں نا انسان کی قسمت خراب ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں، وہ قسمت کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ کامل بھائی کا آفس ڈرائیور مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ اس نے مجھے ان کے گھر چھوڑ دیا، جبکہ میں آسیہ بھابھی اور ان کی بیٹیوں سے ملاقات کر کے نیند لینے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں کافی دیر تک سوتا رہا۔ رات کے وقت کامل بھائی نے آ کر مجھے جگایا۔ ان سے ملاقات کر کے میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں ان کو لفظوں میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ وہ میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے کہ اللہ تمہارا حامی ناصر ہو،
اور تم ہمیشہ ایسے ہی ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ آج مجھے آسیہ بھابی کو شاپنگ پہ لے کے جانا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں مجھے آج گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں کامل بھائی کو منع کر دینا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً مجھے آسیہ بھابی کو شاپنگ پر لے کر جانا پڑ رہا تھا۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی ہمارے ساتھ تھیں۔ میں مال پہنچ گیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تاکہ جو چیزیں وہ خرید نہیں ہیں انہیں میں پکڑ لوں۔ اچانک ہی وہ مردانہ شاپ میں گھس گئیں۔ میں سمجھا شاید وہ کامل بھائی کے لیے کچھ خریدنے، لیکن انہوں نے میرے ناپ کی کئی شرٹس، گھڑی، دیگر سامان خریدا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، عمر تم بھی ہمارے خاندان کا ایک حصہ ہو، تم ہماری بہت خدمت کرتے ہو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمہیں خیال رکھیں، اس لیے تمہیں ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے آسیہ بھابی کو دیکھ رہا تھا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اتنی مالیت کا سامان مجھے تحفے میں دے رہی تھی۔ میں فوراً منع کرتے ہوئے بولا، نہیں بیگم صاحبہ، میں یہ سب کچھ نہیں لے سکتا، معذرت کے ساتھ، مگر آپ کے احسانات مجھ پر بہت ہی ہیں، میں یہ لے کر مزید احسان نہیں بڑھانا چاہتا۔ جبکہ وہ بے تکلفانہ انداز میں میرے بازو پہ اپنا ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہاری بیگم صاحبہ نہیں بلکہ بھابی ہوں۔ جب تم کامل کو بھائی بول سکتے ہو تو اس رشتے سے تم میرے دیور ہوئے، اس لیے بس خاموشی سے ہی رکھ لو، مجھے زیادہ باتیں نہیں سننی۔ جبکہ میں نے خاموشی سے وہ سامان لے لیا۔ میرے دل میں ایک انجانی خوشی پیدا ہوئی تھی۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 4تھا مہینہ گزر گیا تھا، لیکن میں نے ابھی تک 1 روپیہ بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا تھا۔ لیکن آج اتنے سارے تحفے حاصل کر کے میں نے دل سے کامل بھائی اور ان کی فیملی کے لیے دعا کی۔ ان لوگوں نے واقعی میرا بہت خیال رکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا اتنے احسانات کے بعد وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے، مجھ پر کس طرح عذاب نازل ہونے والا تھا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا، میں نے عمرہ بھی ادا کر لیا، اب میرا ارادہ حج کرنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کامل بھائی کی بیوی نے میرے وجود کو تباہ کر دیا۔ 2 دن بعد اچانک انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں سمجھا شاید کسی کام کے سلسلے میں مجھے یاد کیا گیا ہوگا۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے ہی بہت ہی نازیبا لباس سے وطن کیا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں جھکا لی، جبکہ وہ قدم بقدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی تھی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، آنکھیں کیوں جھکا رہے ہو عمر، میری طرف دیکھو، یہ لباس اور یہ سنگھار میں نے تمہاری خاطر ہی کیا ہے۔ جبکہ میں نے فوراً ان سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر ان کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا، وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اللہ سے توبہ کرنے لگا، کیا وہ میرے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتی تھی؟ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اپنے رب سے معافی مانگتے ہوئے بولا تھا، نہیں، میں یہ کام کسی قیمت پہ نہیں کروں گا۔ لیکن شاید ہی میری خام خیالی تھی، وہ بہانے سے مجھے اپنے قریب کرنے لگی تھی، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی، میری تعریف کرتی تھی، اور کئی بار تو وہ کامل بھائی کے سامنے بھی میرا تذکرہ چھیڑ چکی تھی اور اس قدر تعریفی کلمات میرے بارے میں بولتی تھی کہ میں خوف زدہ ہو جاتا تھا، کہیں کامل بھائی کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ ان کی بیوی کی عمر 48 سال تھی، لیکن ان کی حرکتیں محض 18 سال کی لڑکی جیسی تھیں۔ مگر کہتے ہیں نا، جب انسان بہک جائے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی نیت خراب ہو گئی تھی اور وہ مجھے اپنی ہر حد پار کرنے کے لیے تیار تھی۔ رات کا دوسرا پہر دم توڑنے کے قریب تھا جب اچانک مجھے اپنے سینے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے کروٹ بدل لی تھی، مگر وہ ہاتھ دھیرے دھیرے میرے پورے جسم پہ سرایت کرتا جا رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تو کامل بھائی کی بیوی آسیہ بیگم میرے پاس موجود تھی اور کافی نازیبا لباس میں تھی۔ میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا، ان کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرائے لہجے میں بولا، خدا کے لیے بھابی، آپ یہاں سے چلی جائیں، اگر کامل بھائی نے آپ کو اس طرح دیکھ لیا تو میری بہت بدنامی ہوگی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ جبکہ وہ مجھے جھڑکتے ہوئے بولی تھی کہ اگر آج تم نے میری بات کو پورا نہیں کیا تو میں تمہیں کسی قیمت پہ معاف نہیں کروں گی، اس لیے خاموشی سے مجھے یہ سب کرنے دو، بلکہ کامل کو بھی تمہارے خلاف کر کے تمہاری نوکری ختم کروا دوں گی، اس لیے میرے ساتھ تعاون کرو۔ اور میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا کہ یہ عورت کس طرح کی باتیں کری تھی، کہنے کو وہ ایک عورت ذات تھی، لیکن اس کی حد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ میں کب تک قابو پاتا، میں بھی ایک مرد تھا اور اپنی ہر حد بھول کر ان کا ساتھ دینے لگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اب افسوس ہونے لگا تھا، احساس ندامت مجھے مار رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر کامل بھائی کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے نزدیک میں ایک اجنبی تھا اور وہ میری بات پر کیوں یقین کرتے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، میں بہت کمزور ہو گیا تھا، لیکن اب میری بس ہو گئی تھی۔ اس سلسلے کو 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن آسیہ بیگم کسی صورت بھی اپنی حرکتوں سے باز ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے اپنی پسندیدگی ظاہر کرتی رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کامل نے انہیں کوئی سکھ نہیں دیا ہے۔ جب سے ان کا کاروبار وسیع ہوا ہے، ان کے نزدیک محض اپنا کام ہی ضروری ہے۔
وہ بیوی بچوں کو جیسے بھول ہی گئے ہیں، مگر میں یہ سب کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، احساس ندامت مجھے دھیرے دھیرے ختم کر رہا تھا۔ میں روزانہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا تھا، لیکن اب میں تھک چکا تھا۔ میرے نزدیک یہ روزی حرام کی تھی، جس مالک کی تھالی میں کھا رہا تھا اسی مالک کی تھالی میں چھید کر رہا تھا۔ اس لیے تھک ہار کر میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا تھا۔ ہاں، پاکستان میں مجھے 2 وقت کی محض روٹی نصیب ہوتی تھی، لیکن وہ عزت اور سکون کی روٹی تھی۔ میرے گھر والے میرے پاس ہوتے تھے، میری بہنیں میرے سامنے ہوتی تھی، میں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ یہ سب سوچ کر میں نے کامل بھائی کو نوکری سے جواب دے دیا۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تھے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے کہ عمر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنی اچھی نوکری چھوڑ کے تم پاکستان واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ یہاں پہ نہ نوکری ہے، نہ ہی کوئی مستقبل ہے۔ تم میری بات کو سمجھو، تم یہیں پر ٹھہرو، میں تمہاری سیلری بڑھا دیتا ہوں۔ وہ مجھے لالچ دینے لگے تھے، لیکن میں ان کے مطابق ہر کام کر رہا تھا۔ مگر اب میں مزید یہاں ٹھہرتا تو اپنا ایمان بیچ دیتا۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور 2 دن کے اندر اندر اپنی ٹکٹ بک کر کے میں واپس پاکستان کی طرف پرواز کر گیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مزید یہ گناہ جھیلتا، اس لیے میں نے تمام چیزوں کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میری اماں، میری بہنیں بہت خوش ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں صاف بول دیا تھا کہ میں وہاں نہیں رہ سکتا کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا، جبکہ میری ماں بہنیں بے انتہا خوش تھیں۔ ان کا کہنا تھا، تم نے بہت اچھا کیا، اور کہتے ہیں نا، جب آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لو اور کسی برائی کو چھوڑتے وقت اپنا نفع نقصان نہ سوچو تو رب عظیم آپ کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور آپ کو ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ پاکستان آتے ہی میری بہت اچھی نوکری لگ گئی اور میں سکون سے اپنی ماں بہنوں کے ہمراہ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب بھی مجھے آسیہ بیگم کی یاد آتی ہے تو میرا دل رو پڑتا ہے کہ میں نے کتنا غلط کام کیا تھا، لیکن میں اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنا ایمان نہیں بیچا تھا، بلکہ ان تمام آسائشوں کو چھوڑ کر میں سکون کی زندگی میں آ گیا تھا، جہاں پر میں اپنے آپ کو پاک اور محفوظ محسوس کرتا تھا۔